وہ مجھے کہتے تھے تو اپنے دادا سے بیعت ہو جا. تو میں نے کہا جی کوئی ضروری ہے کہ بزرگوں کے گھر جو پیدا ہو وہ ضرور ان کو بزرگ ہی سمجھے؟ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بزرگ بھی ہوں. کس بات پر میں بیعت کروں؟ اب دیکھیں نا، جو میرا ذہن اس وقت تھا جب میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میں ایسا اعتراض کرتا تھا. تو اگر آج میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جی؟ میں اپنے دادا پر یہ بات سمجھ کر گیا تو آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا یا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کا فائدہ. میں کچھ سمجھ کر آنا چاہتا ہوں ہے جی. اور سمجھ کر کسی سے تعلق رکھنے کا مزہ بھی آتا ہے. تو وہ میں اصل میں وہ تجربہ چاہتا تھا. تو وہ بات میں نے ایک رکھ لی ذہن میں. حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے متعلق یہ کہیں جناب کہ یہ میری بات کو، دل کی بات کو پہچان لیں گے تو میں ان کو بزرگ مانوں گا. تو یہ معیار نہیں ہے. تو اور بہت سی چیزیں ہیں متاثر ہونے کے لیے، مگر بچہ تھا، تھوڑی بات تھی ذہن میں. تو میں نے جاتے ہوئے موٹر میں جاتے ہوئے کہ میں نے کہا بیعت میں دادا صاحب کی اس وقت کروں گا، اب میں خواہ ان کو بزرگ مان لوں. تو یہ بات تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں جو بزرگوں کے گھر میں پیدا ہو ان کو ہم بزرگ ہی مانیں. بہرحال یہ ذہن میں نے رکھ لی. اب میں جا رہا ہوں تو میں سب سے پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں جو سوچ رہا ہوں اگر دادا صاحب مجھے جہاں کوئی جواب دیں، بات کریں، تو میں واقعی سمجھاؤں کہ اللہ کے نے ان کے دل میں کوئی چمک ڈالی ہوئی. بڑی عجیب بات. ہمارے مفتی صدام صاحب میرے استاد ہیں، وہ بھی حدیث کے، تو وہ بھی نئے اس زمانے میں آئے تھے. بالکل. تو میرے دادا صاحب وہاں چاولہ گراج سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے چلتے تھے تو گولڈا موڑ تک خاموش رہتے تھے، صرف وظیفہ پڑھتے تھے، کبھی بات نہیں کرتے تھے. اس دن بس میں نے سوچا نا، تو بغیر کسی عادت کے، کوئی عادت نہیں تھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بات ہی نہیں کرتے تھے، گولڈا موڑ تک نہیں بات کرتے تھے. یوں مڑ کے دیکھا پیچھے، کہنے لگے کون کون بیٹھے ہیں؟ نام لیا گیا. کہنے لگے مفتی فضام صاحب، میرے جو استاد تھے، ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں چلی، دیکھیں نا ابتدان بات کہہ دینا، یوں کوئی بات چلے ہی نہیں. فرمانے لگے کہ میرے متعلق بہت سے لوگ عجیب سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کیا ہوں یا نہیں ہوں. میں تو ایک آوارہ جیسا آدمی ہوں، اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں. مجھے تو اپنے کرم سے وہ بخش دے تو میں اس کو بھی اپنے لیے بڑی بات سمجھوں گا. لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں، میں تو مٹی کے برابر بھی نہیں. بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. بس جناب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ بندہ تو ہے، اس میں کچھ ہے. بس صبح میں گیا، جناب وظیفہ پڑھ رہے تھے، میں نے بیعت کے لیے. تو مجھے دادا صاحب کہنے لگے کہ تم بھائی پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی اچھا آدمی سمجھو، تلاش کرو، میں تو گناہگار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. جناب تسی عبور ہی کرنے رکھو، آؤ نہ بیٹھ جاؤ صحیح، اتنی کو حالات سے نہیں کرائی نہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا جناب میں تو گناہگار آدمی ہوں، تم پڑھا لکھا آدمی ہے، تو کسی اور کے پاس جاؤ. تو میں جناب پھر چلا گیا. بڑی منت سماجت کی، بڑی، مگر انہوں نے بیعت نہیں فرمایا. 3 سال میں اس کے در پہ رہا. آخر پھر مجھے مدینہ شریف میں، اور جڑا بڑھا آوے کی سب باہر ہی بیٹھا ہو اور خبردار کو اٹھے، ایک کم خراب کرنے ہو سارے. بس کافی اتنا ہی. اچھا، تو میں کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہ میں پھر جناب 3 سال بڑی کوشش کی مرید بننے کے لیے. مجھے بیعت فرما رہے، کہنے نہیں میں اس قابل نہیں، تم کو اچھا آدمی دیکھو. کیونکہ میں شک پڑ گیا تھا نا، میں نے شک کیا تھا. اب وہ مجھے 3 سال سزا دی مجھے. پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، وہاں میں پیش ہو گیا. میں نے کہا اب حضور سامنے. دادا صاحب کو میں نے پکڑ لی. میں نے کہا کہ اب حضور سامنے، اب انکار نہیں. کہنے لگے اب تو مجھے حضور کے سامنے پکڑ رہا ہے.
وہاں میں نے آپ نے مجھے مشرف فرمایا، مرید کیا، اور پھر وہیں دیکھے حضور کا کرم، دیکھیے کرم بالائے کرم، کہ ایک اور وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں مرید ہوا تو اس نے کہا سرکار میں آپ کے پوتے نصیر الدین کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ باؤ جی نے کہا اس کو ابھی اجازت نہیں، ابھی یہ پڑھ لے، تعلیم کا دور ہے، ابھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں کہ حضور کی جالی کے سامنے میں واسطہ دیتا ہوں۔ باؤ جی میرے دادا نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اس کو بیعت کرو، وہیں مجھے اجازت بھی مل گئی۔